کہ آج کل بعض علماء قرآن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جن افراد کے پاس مدرسوں کا سند یعنی سرٹیفکیٹ نہ ہو تو وہ درس قرآن نہ دے، وضاحت کریں۔ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آئی ہے۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ درس قرآن جو ان کے مدارس میں جس کو درس قرآن کہتے ہیں، وہ قرآن مجید کا مطالعہ انتہائی اعلیٰ علمی لیول پر اور اس سے فقہی احکام استنباط کرنے کی جس میں صلاحیت ہو، جو سب سے بڑا عالم ہوگا کسی مدرسے کا، درس قرآن کی مسند پر وہ بیٹھ سکتا ہے، عام عالم کو بھی وہ اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے کہ ان کا درس قرآن سے مراد یہ ہے کہ علم اور حکمت کے نکات اس میں سے اخذ کرنا اور فقہی معاملات، جیسے وہ تدبر قرآن کے لیول پر، جسے بانی محترم نے بھی لکھا کہ اس کی شرائط بہت کڑی ہیں۔ وہ آپ نے قرآن مجید کے حقوق میں پڑھا ہوگا، تدبر قرآن اس کی شرائط بہت کڑی، تو درس ان کے ہاں وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم میں سے کوئی شخص اگر کھڑا ہو کے کہ میں درس دے رہا ہوں تو انہیں اعتراض ہوگا، لیکن اگر ان کو یہ وضاحت کی جائے کہ ہم لفظ درس ہے لیکن یہ عوامی درس قرآن ہے، یہ اصل میں تذکیر بالقرآن ہے، ہم کوئی نئی فقہ نہیں بتا رہے، جیسے بانی محترم نے خود کہا کہ میں فقہ کا آدمی نہیں ہوں اور میں فقہ آرا نہیں دیتا، اپنے مسلک سے جا کے پوچھو۔ اس تنظیم میں تو سب کو دعوت ہے، دیوبندی بھی آئیں، حنفی آئیں، اہل حدیث آئیں، لیکن یہ کہ اپنے فقہی معاملات میں اپنے علماء سے پوچھیں۔ یہ تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں غلبہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ ان کو اگر بتا دیا جائے کہ ہم اس کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، ہم کوئی مجتہد اور مفتی بن کر بات نہیں کر رہے، ہم تذکیر بالقرآن، صرف قرآن کا پیغام، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس اس پیغام کو عام کر رہے ہیں، اور ہم اسلاف کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو پھر انہیں اعتراض نہیں ہو۔ ہاں ان میں جو ڈھیٹ ہوں گے وہ شاید پھر بھی اعتراض کریں، سارے تو ایک سے نہیں ہیں، لیکن جو ان میں سے علماء حق ہیں وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں۔